السلام علیکم، میں ہوں مدنی نور دین، یہ ہیں میرے چھوٹے بیٹے ایان اور آذان۔ یہ صرف میرے بیٹے نہیں بلکہ مدنی آن لائن اذان اکیڈمی کے چھوٹے استاد بھی ہیں۔ جی ہم دنیا کو سکھا رہے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے مؤذن کی طرح اذان کیسے دی جاتی ہے۔ چاہے آپ ہوں یا آپ کے بچے ہوں، صحیح تلفظ، مرکی، راگ، اذان میں کنٹرول کیسے رکھنا ہے، سانس میں کنٹرول کیسے رکھنا ہے، اور جذبے کے ساتھ اذان کیسے دی جاتی ہے، ہم آپ کو سکھائیں گے مدنی آن لائن اذان اکیڈمی میں۔ چلے آئیں دیکھتے ہیں چند عظیم مؤذنین حضرات کی کچھ لائنیں پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم یہ کس طرح سکھا رہے ہیں اور آپ نے یہ کس طرح سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں شیخ استاد علیم اللہ صاحب، جو مکہ مکرمہ کے بڑے مؤذن ہیں، مشہور مؤذن ہیں، ان کی پہچان مقام الحجاز ہے، اس میں ہم آپ کو ایک الفاظ سناتے ہیں، پھر مدینے والے مؤذن کا الفاظ سنائیں گے، پھر مکے والے کا، پھر مدینے والے کا، تاکہ آپ کو ان کا ڈیفرنس معلوم ہو سکے، آپ کو پتہ چلے کہ یہ الگ الگ سورے ہیں۔ چلیں پہلے میں آپ کو سناتا ہوں شیخ علیم اللہ صاحب کا حجاز میں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اب آپ کو ہم سنائیں گے شیخ استاد عصام بخاری صاحب، مکہ کے بعد مدینہ منورہ کے سب سے بڑے مؤذن، بزرگ مؤذن، ان کی جوانی میں مرکی اور راگ میں اذانیں آپ لوگوں نے ہر کسی نے سنی ہوگی۔ ان کا دوسرا اللہ اکبر جس میں 3 مرکیں لگتی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، پھر لاسٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ مرکیاں کیسے آئیں گی۔ اللہ اکبر، چلیں جی، ایان بچہ ہے لیکن نئی نئی مرکی آ رہی ہے۔ ایان اب آپ نے بغیر مرکی کے سنا دیں ہمیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا استاد عصام بخاری صاحب۔ اگر عصام بخاری صاحب کے بڑے بھائی عبدالعزیز بخاری صاحب کی بھی مکمل اذان ایان صاحب کو یاد ہے لیکن وہ ملتی جلتی ہے، وہ زیادہ طاقتور ہے، اس میں آپ کچھ سنا سکتے ہیں؟ جی، کوئی طاقت والا ان کا ایک الفاظ سنائیں۔ اشہد والا سنائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہوگا جی۔ اب ہم چلتے ہیں مکے کی طرف دوبارہ، اور شیخ استاد علیم اللہ صاحب کا مقام المدنی کا اشہد واللہ آپ نوٹ کر لیں، پھر ہم آپ کو مدینے لے جائیں گے اور عبدالمجید سرئی صاحب کا اشہد واللہ سنائیں گے، اور آپ نے نوٹ کرنا ہے دونوں کا فرق۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں ہم مدینے کی طرف، اور شیخ استاد عبد المجید السرحی صاحب، جن کی آواز نرم ہے اور سانس بہت ہی لمبی ہے، ناک سے کھینچتے ہیں زیادہ اکثر، ہم اس کو ناک سے کھینچ کے ان کا اشہد اللہ آپ کو سناتے ہیں، آپ اس کا فرق بھی نوٹ کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں اور سنتے جائیں کہ ہم اپنی آن لائن اذان اکیڈمی میں کس طرح مکہ اور مدینہ کے مؤذنین حضرات کی طرزیں جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور آپ کے بچوں کو اور آپ کو سکھاتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارا شاگرد ہے، جو بھی ہم سے سیکھ رہا ہے، بڑا ہے یا بچہ ہے، اس کو مکمل وہی رہنمائی دیں جو اوریجنل مؤذن حضرات مکہ مدینہ کے پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ بچہ آیان آپ کے سامنے ہے اور الحمدللہ بالکل وہی سوریں ہوتی ہیں جو اوریجنل مؤذن حضرات کی ہوتی ہیں۔ آپ ان کو بھی نام آپ کو بتائیں، آپ سرچ کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان مؤذن حضرات میں سے جو ہم نے سیکھے الفاظ، اس میں اللہ اکبر کیسے اٹھائیں گے۔ جتنے بھی شاگرد ہیں وہ اللہ اکبر جو ہے ابتدائی جو ہوتا ہے کوشش کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں جی علی ملا کا سکھائیں۔ علی ملا صاحب کا اللہ اکبر اٹھانا نہیں آتا۔ اس میں فرق کیا آ رہا ہے؟ اللہ اور اللہ، ان دونوں چیزیں کا۔ اب اللہ کیسے آئے گا اور اللہ کیسے کیوں آ رہا ہے، اس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں میں نے ویسے بھی ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہیں دوسری اور، لیکن اس میں آپ کیا کریں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ چلو ان ویڈیو کو رہنے دیں، آپ ان کو نہ دیکھیں، میں آپ کو ادھر ہی وہی ویڈیو والی باتیں بتاتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے صرف الفاظ نہیں، اس کا احساس بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کو احساس بھی ہے کہ آپ اللہ پڑھ رہے ہیں یا اللہ پڑھ رہے ہیں، یا ویسے ہی گئے ہیں اور اللہ اکبر کر دی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو سوچ ہونی چاہیے۔ زبان کا اگلا حصہ دانتوں کے پاس لگے گا نا، جسے ہم کہتے ہیں تالو پہ اللہ، تو وہ اللہ بن رہا ہے اللہ۔ اگر آپ مکہ مدینہ کے مؤذن سنیں گے تو وہ بنے گا اللہ 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 بنے گا۔ زبان کا سینٹر والا حصہ تالو پہ چپکے گا تو اللہ بن جائے گا، اگلا حصہ کہیں نہیں استعمال کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس میں علی ملا صاحب کا آپ جو ہیں اللہ اکبر پہلا سنائیں، سنائیں جو بھی آ رہا ہے سنا رہا ہے۔ یہ بچہ ہے تھوڑا سا ڈسیبل ہے، کمزور ہے، اس کو ساری اذانیں آتی ہیں۔ جب یہ اچھا کھانا کھا لیتا ہے تو اچھی اذانیں پڑھتا ہے، ایسے نا، لیکن ہمیں اس نے کھانا نہیں کھایا ہوا اچھا، تو اس لیے اس کی آواز نہیں نکل رہی۔ اذانیں اس کو پوری آتی ہیں، ساری آتی ہیں۔ ہاں سنائیں، اب آ گئی ہے انرجی؟ انشاءاللہ یہ ایک وقت آئے گا، یہ پوری ہو جائے گی۔ بابا کوئی کرتے ہیں الو، ایسے کرتے ہیں کوئی نہیں ہوتے نا، ان کے لیے تو بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ہو گیا اللہ، لیکن اللہ کو اٹھانا کیسے ہے یہ بھی نوٹ کرتے جائیں کہ ہم لوگ علی ملا صاحب کا اللہ اکبر کیسے اٹھواتے ہیں، کس طرح کی مثالیں دیتے ہیں تاکہ بچہ ہو یا بڑا ہو وہ اس کو کنٹرول کرے۔ سب سے پہلے تلفظ کی ادائیگی 100% بہترین ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اچھا لوگ کہہ رہے ہیں جی ہماری آواز صاف نہیں ہے، اس کے لیے بھی آپ ملٹھی لے لیں اور پان کی جڑ لے لیں، اس کا گاوا بنا کے پیا کریں، وہ ہم مشورہ دیتے ہیں، وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں وہ تھوڑا سا پیتے ہیں تو گلا بالکل اس کا صاف ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ اکبر اٹھائیں علیم اللہ صاحب کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب بڑھتے ہیں اشہد اللہ پہ۔ اشہد اللہ بعض ہمارے شاگرد جو ہیں اشہد اللہ الہ، اگر ان کا تالو پہ زبان مکمل لگ رہا ہے تو پھر وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ ان کو مکمل ہی غلط پڑھتے ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ یوں کرتے ہیں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اشہد اللہ لام الف ہے، آپ تھوڑی سی اذان جو ہے نیٹ سے دیکھ کے یا اس کی کتاب ملتی ہے تو وہ لے کے آپ کاغذ پہ پوری اذان لکھ لیں اور اس کو چیک کریں کہ ان کے الفاظ حروف کیا ہیں۔ لام الف ہے، اللہ ہے، ہا ہے، ہا ہے، صاد ہے، سین ہے، کیا چیز ہے اس کو پہلے آپ نوٹ کیا کریں۔ ہم تو پہلے وہ نوٹ کرواتے ہیں، چیک کرواتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں، اس کے بعد آپ کریں گے اشہد، اور شین ہے اور ہا ہے یا ہا ہے۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں اشہد اللہ، ہا باریک پڑھتے ہیں، بلکہ یہ موٹی ہا ہے جو حلق سے آئے گی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ الا اللہ موٹا ہے۔ جب آپ کی زبان کا سینٹر والا حصہ تالو پہ لگنا شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی تمام اذان آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ اس طرح ہم اذانیں سکھاتے ہیں آن لائن، تو دیر کس بات کی ہے، آئیے ہم سے اذان سیکھیے۔ اور آپ کب آ رہے ہیں اذان سیکھنے؟ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔